ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ چلتے رہے اور ایک مقام نصر بنی مقاتل وہاں پہنچ گئے۔ وہاں آپ تھوڑی دیر کے لیے جب سوئے، ونودگی طاری ہوئی تو ایک دم آنکھیں کھولیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو بیٹا موجود تھا۔ اس نے پوچھا کہ ابا جان کیا آپ انا للہ پڑھیں، خیر ہے؟ تو کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ کوئی گھڑ سوار میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں، اس سے میں سمجھا کہ ہماری موت اب قریب آ گئی۔ تو صاحبزادے نے کہا ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں۔ کہا اس سے اچھی کیا بات ہے ہم حق پر ہوتے ہیں اور موت آ جائے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیٹے کی اس زبردست بات کے اوپر، علی اکبر کی اس بات کے اوپر بہت خوش ہو گئے۔ آپس میں ساتھیوں نے مشورے دیے کہ جو لشکر آ رہا ہے نا 1000 کا، پیچھے بڑا لشکر کی اطلاع ہے، اسی پہ ہم حملہ کر دیتے ہیں، ان سے بہتر ہے کہ ان پہ حملہ کر دیں۔ تو حضرت حسین نے کہا قتل کے اندر ابتدا پہلے میں نہیں کر سکتا، وہ شروع کریں گے تو ہم جواب دیں گے، پہلے میں نہیں کر سکتا۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ اقدار ہیں، یہ اخلاقیات ہیں۔ حسینیت اخلاق کا نام ہے کہ ساتھی کہہ رہے ہیں ابھی جو 1000 ہے نا پیچھے تو اور بڑا آ رہا ہے، ان سے لڑنے سے بہتر ہے ان سے لڑ لیں۔ تو کیا فرما رہے ہیں کہ ابتدا میں نہیں کر سکتا۔ کاش ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ خیر عمر ابن سعد 4000 کا مزید لشکر لے کے پہنچ گیا۔ حر بن یزید کے پاس 1000 تھا، اب ادھر 72 لوگ، ادھر 5000 بندہ جمع ہو گیا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو پیغام دے کے بھیجا کہ ان کے سامنے ایک ہی بات رکھو کہ یزید کی بیعت ابھی اور اسی وقت قبول کر لیں۔ یہاں پہ نا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن سعد کو 3 باتیں کہیں۔ پہلی بات، مجھے اور یزید کو 1 to 1 آپس میں بات چیت کرنے دو، پھر ہم آپس میں طے کر لیں گے۔ دوسری بات، ہمیں واپس جہاں سے آئے ہیں مکہ وہاں جانے دو، اور تیسری بات، ہمیں دور کسی سرحدی علاقے میں جانے دو تاکہ ہم یہ شہروں سے نکل جائیں۔ 3 باتیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پیش کی، لیکن وہ تینوں باتیں ابن زیاد کو جب بھیجی گئیں تو اس نے قبول نہیں کی۔ کہا فوری طور پر آج اور ابھی اور اسی وقت یزید کی بیعت کرو، باقی چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یزید خلافت کا لائق نہیں، اہل نہیں۔ آپ نے بیعت نہیں کیا، آپ نے کہا ایسی موت سے تو پھر ایسی زندگی سے تمہیں مر جانا ہی بہتر ہے۔ تو بہرحال ایک اور کوشش بھی کی عمر ابن سعد نے، ابن حر نے مل کے کہ یزید کو کسی طرح ابن زیاد کو کسی طرح منا لیا جائے، اور ابن زیاد سے ایک خط آگے بھیجا بھی گیا تو وہاں شمر اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا۔ شمر نے پھر ابن زیاد کو مشورہ دیا کہ اگر آپ نے ابھی ان کو چھوڑ دیا نا تو یہ بہت بڑا لشکر لے کر آئیں گے، ابھی ان کا کام تمام کرو، ابھی کے ابھی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ تو اس شمر جو تھا بہت بڑا بدبخت ظالم تھا، اس نے پھر اس معاملے کو ختم ہوتے ہوتے دوبارہ سے شروع کر دیا۔ اب شمر جو ہے یہ روانہ ہوا کہ اب میں معاملے کو ختم کروں، جا کے لڑائی کروں، سب کو جان سے مار دوں، اس ارادے سے نکلا۔ تو اس نے غور کیا کہ اس کے 4 پھپھی زاد بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے میں، تو اس نے ابن زیاد سے ان 4 کے نام امن کا معاہدہ لکھوایا، امن کا پروانہ لکھوایا کہ ان 4 کی جان کو امان۔ اب یہ پہنچ گیا کربلا، 9 ذو الحجہ ہے، پہنچ گیا کربلا اور 9 محرم کا دن ہے، 9 محرم۔ اس نے کسی طریقے سے ان 4 بزرگوں کو خط بھجوا دیا امان کا، کہا دیکھو تم 4 کی میں جان کی امان لے کر آیا ہوں، آ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ انہوں نے کہا تمہارے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر ہے ان کے ساتھ شہید ہو جاؤ، کہ تم ہمارا خیال کرتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا خیال نہیں کرتے، تمہارا جیسا بدبخت کون ہوگا۔ انہوں نے منع کر دیا، اور شمر نے جو ہے نا پھر فوری طور پر کہا ابھی اور اسی وقت لڑائی کرنی، اسی لمحے لڑائی کرنی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا 1 رات مجھے دے دو، کل بات ہوگی۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خواب دیکھا 9 اور 10 ذو الحجہ کی درمیانی رات، اور اس خواب کو انہوں نے اپنے گھر والوں سے، اپنی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سب سے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم میرے پاس آنے والے ہو۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 1 رات کی مہلت مانگی کہ کل لڑائی ہوگی، اور رات کو اپنے اہل بیت کو اور اصحاب کو سب کو جمع کیا اور کہا
کہ جیسے میرے ساتھی ہیں نا ایسے ساتھی زمین پہ کسی اور کو نہیں ملے، تم انتہائی وفادار، وفا شعار ہر اعتبار سے بہتر ہو۔ کل صبح ہماری زندگی کا آخری دن ہے، کل کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہے، تم میں سے جو جانا چاہے اپنے اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو لے، اور جس طرح سے وہ سارے چلے جاؤ جدھر جانا ہے، ان کو صرف میری ضرورت ہے، وہ مجھے یہاں پائیں گے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، انہیں تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ساری بات تو میری ہے، میں یہاں ہوں، میں انہیں فیس کر رہا ہوں، تم لوگ سارے کے سارے نکل جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سب نے یہ کہا آپ کے بعد زندہ رہنے کا کوئی مزہ نہیں، آپ کو چھوڑ کر ہم بھاگ کے میدان سے یہاں چلے جائیں، ایسی ذلت بھری موت سے پھر آپ کے ساتھ شہادت کی موت ہمیں قبول ہے۔ ایک بندہ بھی واپس نہیں گیا۔ یہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات کو اپنی بہن کو اور اپنی گھر کی عورتوں کو وصیت کی کہ میری بہن، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، میری شہادت پر تم کپڑے نہ پھاڑنا، سینہ کو بھی نہ کرنا، اور آواز سے رونے سے بچنا، یہ نوحہ ماتم وغیرہ نہ کرنا، یہ وصیت کی۔ یہ عاشورے کی رات تھی اور یہ رات اس طریقے سے انہوں نے عبادت کے ساتھ گزاری۔